وبقربه كم تنجلي. ہمارے معاشرے میں اگر اولاد لڑکی یا لڑکا نہ ہو یعنی تیسری جنس ہو، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا پھر اس کو اس گروہ میں دے دیا جاتا ہے جہاں گناہ مثلا ناچ گانے کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، وہاں والدین کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو تیسری جنس کے افراد ہیں یہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کا خالق و مالک بھی اللہ ہے. جس اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، یعنی مذکر و مونس، میل اور فیمیل، یہ جو مخنث اولاد ہے یہ بھی اللہ نے دی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی کئی حکمتیں ہیں. اللہ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے کسی جانور کی شکل میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، یا کسی غلیظ جانور کی شکل میں بھی پیدا فرما سکتا تھا. تو اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، یہی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو اس میں اللہ کی کئی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم بھی نہیں، رحمان و رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے، اور مسلمان وہی ہے جو اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ وہ بچہ جو مخنث ہے اسے کسی ایسے گروہ کو دے دیا جاتا ہے جو ناچ گانا کرتے ہیں یا گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، تو جس طرح آپ کی باقی اولاد کے حقوق ہیں اسی طرح اس بچے کے بھی حقوق ہیں. جس طرح آپ کی باقی اولاد کے حقوق ہیں اس بچے کے بھی اسی طرح حقوق ہیں. یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور یہ بچہ بھی آپ کا شرعی وارث ہے، اس کی بھی شریعت نے وراثت میں ایک حد مقرر کی ہے، یہ بھی شرعی وارث ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی تربیت زیادہ حساس معاملہ ہے، اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے باقی بچوں کی نسبت. کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ بچپن میں ہی اس کے ذہن میں جو مکروہات ہیں یا جو گناہ ہیں، یہ ناچ گانا، موسیقی وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں جو وعید ہے قرآن و حدیث میں اس بچے کو بتانی چاہیے، تاکہ بچپن میں ہی اس کے دل سے ان کاموں کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مخنث ہیں لیکن وہ مبلغ ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کے حوالے سے بالخصوص وہ بچہ خاص تربیت. تو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے وہ بچہ کسی ایسے گروہ کو دے دی ہے اور والدین ذمہ داری سے دستبردار ہو چکے ہیں، تو شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، یہ شرعاً ناجائز عمل ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ. اور حدیث مبارکہ ہے کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. تو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کی کیا تربیت کی ہے. تو ایسا بچہ زیادہ تربیت مانگتا ہے، اور ایسے بچے کو کسی اور کے حوالے کر دینا یہ شرعاً جائز نہیں. اور اگر وہ بچہ گناہوں والی زندگی گزارے گا تو اس کا جواب دہ اس کا رائی ہوگا، اس کا کفیل ہوگا، جس کی ذمہ داری اس بچے کی کفالت کرنا تھی.